تو انسان کی زندگی میں کوتاہیاں خطا ہوتی ہیں، ڈگر ڈگر پر قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عبادتوں میں کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو بدلنے، ہٹانے، ازالہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عبادتوں کی کمیوں کو اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹ رکھا ہے، وہ ہے صدقہ فطر. یہ ہے غلطیوں کا کفارہ، کمزوریوں کا کفارہ، جو خامیاں ہو گئے ہیں عبادتوں میں ان کا کفارہ. تو اب اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی بھی رکھا، درمیانی بھی رکھا، اچھا بھی رکھا. لیکن عام طور پر لوگ صرف صدقہ فطر کو گیہوں سے سمجھتے ہیں. یہ ذہن سے نکال دیجئے، آگے مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فطر افطار کے معنی ہیں کہ روزہ کھولنا. صدقہ فطر روزہ کھولنے کا صدقہ. اب صدقہ فطر 2 شعبان المعظم، 2 شنبے کو، 2 ہجری، اسی وقت صدقہ فطر واجب ہوا جس وقت اسی تاریخ کو رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تھے. اسی لیے حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی سال کو صدقہ فطر کا حکم فرمایا. سنن ابو داؤد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف، حدیث نمبر 1609 اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرض فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطرتی طہرۃ للصائم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فطرے کے زکوٰۃ کو، فطرے کے صدقے کو فرض قرار دیا ہے تاکہ اس کی 2 وجہ ہے. طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاکی ملے، من اللغو والرفث، لغو باتوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے، خرافات سے، جو کمیاں ہو گئی، جو خامیاں ہو گئی اس سے. وہ طعمۃ للمساکین، اور مساکین کی ایک وقت کی روٹی روزی کا بندوبست ہو جائے، ایک وقت کے کھانے کا بندوبست ہو جائے. اس لیے صدقہ فطر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج تو ابھی شہروں میں یہ صورتحال ہے کہ صدقہ لینے والے بہت کم ملیں گے، پھر بھی دیہات وغیرہ میں ہیں. لیکن آج سے پہلے یہ صدقہ فطر کی اتنی اہمیت تھی کہ صدقہ فطر آنے کے بعد گھر میں چولہے سے لگتے تھے، فخر و فاخر کی وجہ سے. الغرض ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 674 حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکے کی گلی کوچوں میں اعلان کر دے کہ الا ان صدقۃ الفطرۃ واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر. 2 مد گیہوں یعنی گندم کے گہوں کے اور 1 سا کھانا واجب ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کروا دیے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک فطرے کا صدقہ واجب ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا. اس حساب سے ہر ایک پر 2 مد گندم یعنی گیہوں کا 2 مد اور 1 سا کھانا واجب ہے صدقہ فطر کے طور پر. الجامع الصغیر میں حدیث شریف آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ فطر کی اہمیت، اس کے واجبیت کو بتا رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہوئے کہ شہر رمضان معلق بین السماء والارض. رمضان المبارک کی عبادتیں، روزے معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان میں. ولا يرفع الى اللہ الا بزکاۃ الفطرۃ، یہاں تک کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک یہ اللہ تک نہیں پہنچتے. تو معلوم یہ ہوا کہ صدقہ فطر روزوں کی مقبولیت کا ذریعہ ہیں اور دیگر عبادات کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا کفارہ بھی ہے. صدقہ فطر کی مقدار کانٹیٹی کتنی الگ الگ ہے. ایک ہے 4.25 کلو، اور دوسرا ہے 3.5 کلو، تیسرا ہے 2.5 کلو، اور چوتھا ہے 1.25 سیر. اور اس میں افضل یہ بتایا گیا درمیانی کہ 2.5 کلو یا کم از کم 1.25 کلو کا، 2.5 kg یا
1.25 kg. اور صدقہ فطر میں کون کون سی چیزیں دینا چاہیے؟ گیہوں، آٹا، ستو، جو، منخا، کھجور وغیرہ. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صدقہ فطر اپنی مالی حیثیت سے نکالنا ہے. یا تو منخا کا نکالیے یا پھر کھجور کا نکالیے، کیونکہ اللہ کے نام پر دینا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اجناس دینے کے بجائے اس کی قیمتیں اگر دے ڈالتے ہیں محتاجوں کو، اس کا ریٹ دے ڈالتے ہیں، کرنسی دے ڈالتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا غریبوں کو. اپنی مرضی مطابق وہ عید کے دن اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لیں گے. بہرحال صدقہ فطر اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو اس کے ذمے زندگی بھر باقی رہتا ہے. کوئی بھی صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے، حتیٰ کہ نومولود جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، آج کل میں پیدا ہوا ہے، گھنٹوں پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کے پیرنٹس کے اوپر واجب ہے، ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے بھی اگرچہ کہ وہ روزے نہیں رکھا، رمضان المبارک کی عبادتیں نہیں کی، لیکن صدقہ فطر کی حکمت یہی ہے کہ عید کے دن عید کی خوشیوں میں محتاجوں کو، غریبوں کو بھی ان کا حق پہنچنا چاہیے. اور صدقہ فطر چاہے روزہ رہے یا نہ رہے، متعلقین کا صدقہ فطر سرپرست کو دینا ہے. البتہ قومی آئین کے حساب سے صدقہ فطر اپنے مرشد کو دینا اولا ہے، بہتر ہے.